اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس کے فضائل وہی ہیں جو کہ سورۃ الفلق کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی، ظاہری فتنوں سے نجات کے لیے بھی اور باطنی فتنوں سے نجات کے لیے بھی۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ دو صورتیں آخری دن تک شامل رہیں۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ان دو صورتوں کو اپنے معمولات میں رکھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور ہمیں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں ایک جوڑے کی شکل میں بھی ہیں اور نزول بھی ان دونوں کا اکٹھا ہی تھا، اسی لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفلق کے اندر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ایک صفت کا واسطہ دے کر 4 چیزوں کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس رب الفلق کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس کے بعد 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تمام مخلوقات کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اور گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے۔ لیکن سورۃ الناس میں جو ترتیب ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 3 صفات کے ذکر کرنے کے بعد صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس ایک چیز سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، 3 صفات کا واسطہ وسیلہ دے کر، یہ 3 صفات وہ بھی بڑی اہم ہیں، اور وہ ایک چیز جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ بھی نہایت ہی اہم ہے۔ چونکہ سورۃ الفلق وہ ظاہری فتنوں سے انسان کو بچاتی ہے، اور سورۃ الناس یہ باطنی فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو گویا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ظاہری فتنوں سے بھی بچو، جسمانی بیماریوں سے بھی بچو، اور ظاہری قسم کے امراض سے بھی بچو، لیکن اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے روحانی قسم کے جو امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ کوئی مصیبت ایسی نہ آئے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کا سودا کر بیٹھیں، کوئی پریشانی ایسی نہ آئے جس کی وجہ سے دین میں جو ثابت قدمی ہے ہم اس کو ترک کر دیں اور عمل میں سستی دکھا دیں۔ اس لیے تابعین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ اس پریشانی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور شکر اس لیے ادا کرتے تھے کہ یہ جسمانی ہے، اولاد کے بارے میں ہے، کاروبار کے بارے میں ہے، دین کے متعلق نہیں۔ اگر دین کے متعلق ہوتی تو ہماری آخرت برباد ہو جاتی، اور آخری صورت یہی ہمیں پیغام دے رہی۔ اور اس آخری صورت کا سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کی صفت پڑھتے ہیں رب العالمین، سورۃ الناس کی پہلی آیت میں وہی صفت ہے رب الناس۔ سورۃ فاتحہ میں ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور سورۃ الناس میں ہے ملک الناس، مالک اور ملک قریب قریب ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ الناس میں ہے الہ الناس، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہاں پر سادہ لفظوں میں الہ الناس کہا گیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ الناس میں ایک اعتبار سے یہ بھی گہرا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معاملے میں
سب سے بہترین انسان اس کو کہا ہے جو حال مرتحل ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال مرتحل کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں ایک جگہ جا کے اترتا ہے، سٹاپ کرتا ہے، سامان اتارتا ہے، رکتا ہے اور پھر وہاں سے آگے چل دیتا ہے، کوچ کر جاتا ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے اور راستے میں اس کی فلائٹ کسی وائے سے ہو تو پہلے ایک ملک میں جاتا ہے، وہاں جا کے اترتا ہے، پھر اس کا سامان لوڈ ہوتا ہے، پھر اس کو دوسرے طیارے میں بٹھا کر اس کے ملک لے جایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بہترین انسان، بہترین قاری وہ ہے جو حال مرتحل ہو، یعنی والناس تک پڑھ کے بس نہ کر دے بلکہ اس کے بعد دوبارہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو مکمل کیا جاتا ہے تو آخری تراویح میں اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھا جاتا ہے۔ یہ دراصل پڑھنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب قرآن سے ربط تعلق ختم نہیں ہو گیا بلکہ اب اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے، اور یہ چیز آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور یہی پیغام ہم اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھ لیا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے 3 دفعہ پڑھ لیا ہے، اس کو سارا آتا ہے۔ قرآن کریم 3 دفعہ پڑھنے کے لیے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سال میں رمضان میں قرآن کھولیں اور 1 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگلے رمضان کے اندر کھولیں، قرآن اس لیے نہیں۔ قرآن تو ہے روزانہ کا، ہمارے اوراد کے اندر شامل ہو، ہمارے معمولات کے اندر شامل ہو، اور اس کی تلاوت، اس کی برکات وہ میرے اور آپ کے دل پر تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اور ایک اور خرابی ہمارے ہاں ہے اس حوالے سے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، رات کو سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن وہ معمول کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ معمول کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت یہ سورۃ یاسین روزانہ پڑھنے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یہ عبادت در عبادت ہے۔ قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پھر دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اس سے اللہ رب العزت اندر کی میل کو صاف کر دیتے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے ہم یہی تعلق رکھیں، بار بار پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، اپنے واعظ نصیحت میں بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی پڑھتے تھے۔ کسی کو دعوت دینی ہے، واعظ کرنا ہے، اس میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اس میں بھی قرآن پڑھتے تھے۔ کسی غیر مسلم کو خط لکھ کے آپ نے اسلام کی طرف بلایا ہے، اس میں بھی قرآن کو لکھا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے گہرا تعلق تھا جو میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اور جب یہ گہرا تعلق بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز قرآن دنیا میں بھی ہمارا ساتھی، قبر میں بھی ساتھی، اور قیامت کے دن بھی ساتھی، یہاں تک کہ اللہ سے سفارش کر کے وہ جنت تک ضرور پہنچائے گا۔ تو سورۃ الناس کا سورۃ فلق سے بھی تعلق ہے، اور دوسری طرف اس کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ سب سے زیادہ فکر اپنے دین کی کرنی ہے، سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرنی ہے۔ آخری صورت کے ذریعے سے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے برحق معبود کی، من شر الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی والناس
جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ 3 صفات ہیں جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ہے رب الناس۔ یہ بتایا گیا کہ وہ ذات جو تمام انسانوں کی تمام تر ضروریات کی کفالت کرتی ہے اور سب کا انتظام کرتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اس مخلوق میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے بغیر وجود پکڑا ہو، جس کو اللہ کی طرف سے زندگی، حیات، وجود، نعمتیں اور اس کی زندگی کے متعلق جو چیزیں وہ میسر نہ ہوں۔ اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا رب العالمین، سورۃ فاتحہ میں رب العالمین ہے، یہاں پہ رب الناس ہے۔ رب الناس اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے شیطان سے اور اس کے چیلوں چمچوں سے۔ جو باقی مخلوقات ہیں جیسے حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، ان کو خطرہ ہے زیادہ سے زیادہ ظاہری جسمانی حد تک۔ اس لیے سورۃ فلق میں کہا رب الفلق، ساری مخلوقات کا جو رب ہے اس کی پناہ، اور اس میں ظاہری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر کہا گیا رب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے شیطان کا جو ان کا دشمن ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رب الناس کی پناہ اور ملک الناس کی پناہ، الہ الناس کی پناہ۔ اور یہاں پر عربی قاعدے کے مطابق رب الناس کے بعد ہونا چاہیے ملکہم الہہم، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر الناس کا تذکرہ کیا گیا، 3 مرتبہ کیا گیا۔ اور مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے بچپن کا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ باپ کما کما کے لا رہا ہے، ماں اس کو دے رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ایک ذریعہ ہیں، ایک واسطہ وسیلہ ہیں، اصل وہ ہے جو تمہارے ماں باپ کو بھی دے رہا ہے اور ساری کی ساری انسانیت کو، مخلوقات کو بھی دے رہا ہے، رب الناس۔ دوسرا فرمایا ملک الناس، انسان کا دوسرا دور ہے جوانی کا۔ اس جوانی کے دور میں انسان میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور وہ خود کو خود مختار سمجھتا ہے اور خود کے اندر لاابالی پن آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ملک الناس، تم جتنے بھی طاقتور بن جاؤ، حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جو رب الناس ہے۔ بادشاہ بننے کا اختیار اسی کو ہے جو ساری مخلوقات کی ضروریات کی کفایت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، ان کے انتظامات کر رہا ہے۔ اس لیے ملک الناس بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے، اور الہ الناس پھر جو ساری ضروریات بھی پوری کر رہا ہے اور وہی لوگوں کا بادشاہ ہے، تو معبود بھی برحق وہی ہے، اسی کو لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اور یہ انسان کی زندگی کے تیسرے دور کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسے زندگی کے آخر میں عمومی طور پر اللہ کی یاد آ ہی جاتی۔ اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد کرنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے سورۃ الاحقاف کے اندر۔ وہ اسی نسبت سے ہے کہ اب انسان نے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گزار لیا ہے، اب جو غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی، اب اس کو چھوڑ کر اب زندگی میں زوال آنا شروع ہو رہا ہے، تو اب اللہ کی طرف چلے جائیں۔ تو فرمائے رب الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے، اور الہ الناس بھی ہے۔ یہ 3 صفات اللہ رب العزت کی ذکر کی گئیں، اور ان 3 صفات کے ذریعے سے کہا گیا کہ اے اللہ، میں ان 3 صفات والے رب کی، مالک کی اور الہ اور معبود کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اور پناہ مانگنے کا تصور یہ وہی ہے کہ یہ چیز، یہ معاملہ ایک ایسا ہے جس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بے بس ہوں۔ انسان اپنا فیصلہ کسی ثالث کے پاس تبھی لے کے جاتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فریق میری بات نہیں سن رہا، جس کے پاس میں معاملہ لے کر جا رہا ہوں وہ میرا معاملہ کیس نمٹا سکتا ہے۔ تو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان 3 صفات کا تذکرہ کر کے پیغام یہ دیا جا رہا ہے
گویا کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ شیطان کے معاملے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی زور نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، میں اس کے معاملے میں انتہائی زیادہ کمزور ہوں، اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو میری حفاظت کر۔ اور وہ ایک چیز کیا ہے جس سے پناہ طلب کی گئی؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ وسواس اور خناس یہ دونوں کے دونوں مبالغے کے صیغے۔ وسوسہ کہتے ہیں کسی بری چیز کو، کسی برے پیغام کو انسان کے اندر ایسے طریقے سے پہنچایا جائے کہ اسے احساس نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے القاء۔ القاء کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے کوئی خیر اور اچھائی کی بات جب دل میں ڈالی جائے، اور وسوسے کا لفظ بولا جاتا ہے جب برائی اور شر سے متعلق کوئی بات انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ اور وسواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، کافی نہیں سمجھتا، بلکہ کیا کرتا ہے، بار بار انسان کو ترغیب دیتا ہے، بار بار انسان کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے، بار بار اس کے سگنل انسان کے دل کے اندر بھیجتا ہے، اور بھیج کے کیا کرتا ہے، الخناس۔ ایک دفعہ کامیابی نہیں ہوئی، پیچھے ہٹ گیا، پھر کسی دوسرے موقع پر پھر کامیابی نہیں ہوئی، پھر پیچھے ہٹ گیا، یعنی وہ اپنی اس کوشش میں کبھی تھکتا نہیں ہے، بار بار اس کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے جیسے مچھر کی سرنج ہوتی ہے، جس طرح وہ انسان کو ڈستا ہے ایسے ہی شیطان بھی انسان کے دل پر اپنی وہ سرنج رکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سگنل بھیجنا شروع کر دیتا، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب دوبارہ پھر وہ غافل ہوتا ہے وہ اس کو پھر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ عمل وہ مسلسل بار بار کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان دنیا سے نہ چلا جائے۔ یہی دو صورتیں ہیں۔ اور انسان کو کیا کہا گیا؟ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے بھی اس معاملے میں اس کی ہر کوشش کو ناکام کرنا۔ اور دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گھر خالی پڑا رہے اس میں جالے لگ جاتے، اس میں الو آ جاتے ہیں، اس میں جنات، شیاطین، موذی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اس کے اندر شیطان بسیرا کر لے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کا ساتھی، اس کا دوست شیطان کو بنا دیتے، پھر اس کو شیطان چلاتا ہے، کبھی وہ دائیں چلاتا ہے، کبھی وہ بائیں چلاتا ہے، کبھی وہ آگے چلاتا ہے، کبھی وہ پیچھے چلاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر وہ اسے راستے سے دین کے معاملے میں روکتا رہتا ہے اور دین کے معاملے میں اس کو غافل کرتا رہتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بڑی غفلت، بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں، میرا جو لائف سٹائل ہے وہ بہترین ہے، جو میں نے لائن پکڑی ہے وہ زبردست ہے۔ اس طریقے سے انسان کی ساری زندگی میں شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا ساتھی بنتا ہے، ایسا ساتھی بنتا ہے کہ پھر شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے اندر جو سابقہ جراثیم ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ رمضان کے اندر شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو گناہوں کے جراثیم اس نے اندر چھوڑے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں کہ دوبارہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر بھی وہ برائی کا سرکل وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسانی نفس کیا کرتا ہے، بار بار اسے برائی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھے نا جیسے کسی آدمی کو اسموکنگ کی، سگریٹ کی عادت ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے بے چینی شروع ہو جاتی،
وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسموکنگ کرتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی نفس کا بھی، شیطان پہلے اس میں سگنل بھیجتا ہے، انسان چوکس ہو جائے، چوکنا ہو جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ چوکنا نہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کا وہ ارادہ کر لیتا، ارادہ کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پر وہ اسے کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تیسرے مرحلے پر پریکٹیکلی طور پر وہ اسے کرنے کے لیے اقدامات شروع کر لیتا ہے، اور چوتھے مرحلے پر جا کے وہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ اساس کیا تھی پیچھے، بنیاد کیا تھی؟ صرف ایک وسوسہ تھا، ایک خفیہ پیغام تھا، ایک خفیہ میسج تھا، ایک سگنل تھا، اور اس کو اس موقع پر کنٹرول نہیں کیا تو وہ پہلے نیت بنی، پھر پکا ارادہ بنا، پھر اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور پھر انتہا یہ ہوئی کہ اس گناہ کو کر دی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگو، جب وسوسہ آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اسی کو قرآن کریم نے کہا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ آئے فوراً اللہ کی پناہ طلب کر۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال، وہ پوچھتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وہ سوال کرتا کرتا آخر میں جا کے پوچھتا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے شیطان انسان پہ وار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ سوال آ جائے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس چیز کا ورد کرو، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور شیطان کے ہیلے، وسوسے، جال، اس کا طریقہ واردات وہ ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہے۔ نمازی کے اعتبار سے وہ اور مختلف ہوگا، بے نمازی کے اعتبار سے وہ اور مختلف ہوگا۔ نمازی کو وہ کوشش کرے گا کہ وہ نماز کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے، لیٹ نماز میں جائے، باجماعت شامل نہ ہو، نماز سے پہلے سنتیں نہ ادا کر سکے، یہ نمازی کے معاملے میں اس کی کوشش ہوگی۔ نمازی کے معاملے میں اس کا حملہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ نفل چھوڑ دو، سنتیں پڑھ لو۔ اگلی واردات یہ ہوگی کہ سنت ہے، روٹین سے نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، چھوڑ دو۔ اس سے اگلی واردات یہ ہوگی کہ باجماعت نہ پڑھو، ادھر ہی گھر میں مصلی بچھا لو، ادھر ہی پڑھ لو۔ اور اس سے اگلی واردات ہوگی کہ وہ وہاں پڑھنے سے بھی روک دے گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام کر۔ دیندار آدمی کو وہ کس طریقے سے خراب کرتا ہے کہ تم دیندار ہو، بے دین کو کس طریقے سے خراب کرتا ہے کہ تم مسجد میں جاؤ گے تو لوگ تانا دیں گے، زندگی بڑی پڑی ہے توبہ کر ہی لیں گے۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان کا طریقہ واردات جو ہے وہ مختلف ہے، نمازی کو نمازی کے روپ میں، بے نمازی کو بے نمازی کے روپ، عبادت گزار کو عبادت گزار کے روپ میں، جو جاہل ہے اس کو جاہل کے روپ میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کی سمجھ رکھنے والا ایک آدمی 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ اس کے طریقہ واردات کو جان لیتا ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ اہم کام کو چھڑوا کے غیر اہم کام میں لگوا دے گا۔ تو اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اہم کام نہیں کرنے دے گا، چھوٹی نیکی میں لگا دے گا، بڑی نیکی سے روک دے گا، کسی ایک ایسے گناہ میں لگا دے گا جو آگے بہت سے گناہوں کا سبب بن جائے۔ اسی لیے شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب اپنا تخت لگا کے پانی پر بیٹھتا ہے تو سارے دن کی کارگزاری چھوٹے چیلے چمچے لے کے آتے ہیں، صرف 2 لوگوں کو وہ گلے لگاتا ہے، 2 شیطانوں کو وہ گلے لگاتا ہے جن کو اچھی کارکردگی کا ایوارڈ ملتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو، وہ کہتا ہے یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، ہمیشہ مشرک رہے گا، مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے، لڑائی کرا دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ صرف 2 لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی آگے خاندانوں تک پھیل جائے گی، اور اسے وہ کہتا ہے کہ تم نے بڑا زبردست کام کیا۔ جو باقی گناہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کوئی ایسے نہیں ہیں
آدمی نے آج سستی کی ہے تو کل کو وہ توبہ بھی کر لے۔ تو شیطان کا جو طریقہ واردات ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے بڑا مختلف، ہر ایک کو مختلف طریقے سے وہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور اس کو وہ اس انداز سے نیکی سے روک دیتا ہے، اور کبھی نیکی کروا کے نیکی سے روک دیتا ہے، چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے اور بڑی نیکی سے انسان کو روک دیتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کے طریقے واردات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے ورد میں شامل رکھیں کہ اللہ بس تیری پناہ ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، میں اس کے معاملے میں بہک جاتا ہوں، پھسل جاتا ہوں۔ اور شیطان کو اس وسوسے سے زیادہ کوئی پاور اللہ نے نہیں دی کہ وہ زبردستی گناہ کروا دے، وہ زبردستی انسان کو برائی کی طرف لے جائے۔ تو اس لیے اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ البتہ وہ خیالات، وہ وساوس جو انسان کے دماغ میں آئے اور آ کر گزر گئے، آتے جا رہے ہیں یا گزرتے جا رہے ہیں، انسان اس پہ سوچتا نہیں ہے، اس پر عزم نہیں کرتا، اس کا ارادہ نہیں کرتا، کوئی خیال آ گیا گزر گیا، اس پر پکڑ نہیں۔ لیکن شیطان صرف اتنے پر کفایت نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، اور موت تک، آخری لمحے تک وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ شیطان کے پاس 5 گدھے تھے، اور ان گدھوں پر وہ کچھ چیزیں لے کے جا رہا تھا۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے پاس 5 گدھے ہیں، ان پر جو سامان ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے، اور مختلف لوگوں کو گھیرنے کے لیے، ہر آدمی کو گھیرنے کے لیے ایک الگ قسم کا پھندا ہے، ایک الگ قسم کا طریقہ ہے۔ تو انسان شیطان کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی قوت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ 3 صفات کے واسطے سے اللہ کی پناہ مانگو، اس شیطان کے وسوسے سے جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس، پھر بار بار پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، عبادات کے معاملے میں بھی ریاکاری کی کوشش کرتا ہے، خرچ کے معاملے میں بھی حلال حرام کی تمیز مٹانے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں بھی لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا۔ اور 2 طرح کے شیطان ہیں، من الجنۃ والناس، کچھ شیطان تو وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں، اور وہ ابلیس کی، آدم کی ذریت اور اس کی اولاد ہے۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کی ذریت، اس کی اولاد، آل اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور وہ سارے کے سارے مل کر انسان کو خراب کرتے، اور مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کام کی تقسیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان وہ ہے جو وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، اس کی ڈیوٹی بس یہ ہے جو وضو کرے اس کو وسوسہ ڈالو کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا، تمہارا یہاں سے خشک رہ گیا، یہاں سے خشک رہ گیا، یہاں پانی نہیں پہنچا۔ یہ ایک شیطان کی ڈیوٹی۔ ایک شیطان کی ڈیوٹی آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کے دوران آ کے انسان کو کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں بات یاد کر، اور فلاں بات یاد کر، ایک ہی ڈیوٹی ہے۔ تو ہر شیطان مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے، لیکن اس کے معاملے میں ہم لوگ جو ہیں وہ غفلت کا مظاہرہ کر، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے اعلان کیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا، سب کے سب کو اپنے پیچھے لگا کے جہنم میں لے کے جاؤں۔ ہم اس معاملے میں بالکل غافل ہیں، ہم اس چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھ رہے جتنا اہم کہ یہ سورہ مبارکہ بتا رہی۔ تو جنات میں سے بھی ہیں، اور فرمایا والناس، کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس شیطانی کاموں کی فرنچائز ہے، اور وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری دے رہے ہیں پورے طریقے سے، پوری تندہی سے، مختلف انداز سے۔ جیسے شیطان مختلف صورتوں میں، مختلف روپ میں آتا ہے، ایسے ہی یہ انسان بھی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں،
یہ بھی مختلف روپ کے ہوتے ہیں۔ کوئی دیندار کے روپ میں ہوتا ہے، آپ کو دین سے گمراہ کرتا ہے، بدعات کا سبق دیتا ہے، رسومات کا سبق دیتا ہے، آپ کو صحیح دین کے معاملے میں ملاوٹ کرنے کے راستے دیتا ہے۔ دیندار کے روپ میں آتا ہے اور وہ آپ کو آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دینداری کا ایک روپ ہے۔ دیندار کے روپ میں آتا ہے اور وہ صحابہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیندار کے روپ میں آتا ہے اور وہ آپ کو آپ کی نماز کے معاملے میں اور معاملات میں وہ غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا ایک یہ بھی روپ ہے۔ کبھی وہ اور روپ کے اندر آ جاتا ہے، اور شکل کے اندر آ جاتا ہے، دو لوگوں میں لڑائی کرانے کے لیے، اس کی بات ادھر کر دی، اس کی بات ادھر کر دی۔ بہت مشفق بن کے، بڑا خیر خواہ بن کے آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوں، اور اس مخلصی میں دراصل کیا ہے؟ وسوسہ ہے، آپ کے دل کو خراب کر۔ آپ ایک مرتبہ سنیں گے، نظر انداز کر دیں گے، وہ دوسرے موقع پہ دوسری بات لے کے آ جائے گا۔ اس کو پہلے موقع پر روکنا یہی اصل کام۔ کبھی وہ اور صورت کے اندر آ جائے گا، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے ایک تیسرے آدمی کی صورت میں آ جائے گا کہ وہ بیوی کو خامن کے خلاف اکسائے گا، خامن کو بیوی کے خلاف اکسائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بدترین انسان قرار دی کہ جو میاں بیوی کے آپس کے اندر اختلاف اور جھگڑے کا باعث بنے۔ ملازم کو مالک کے خلاف اکسائے گا، مالک کو ملازم کے خلاف اکسائے گا۔ وہ آپ کی کبھی چاپلوسی کی صورت میں آئے گا، آپ کی جھوٹی تعریفیں کرے گا، آپ کی نظر میں بڑا ہی زیادہ خیرخواہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ تو یہ ہے انسانوں میں سے جو شیطان وسوسہ ڈال رہے ہیں، یعنی بری چیز آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ بیوی بار بار شکایت کرے گی کہ گھر میں فلاں کا رویہ درست نہیں ہے، فلاں تمہارے بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ کرتی ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے۔ انسان ایک دفعہ سنے گا، پھر کسی موقع پر دوبارہ، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، یہاں تک کہ گھر سارے کا سارا الگ الگ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ الوسواس الخناس۔ بار بار اپنا کام بھی کرنا ہے، وسوسہ بھی ڈالنا ہے، اور بار بار پیچھے بھی ہٹ جانا ہے، یہاں تک کہ اپنا مقصد پورا کر لینا ہے۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ ایسے مردوں سے بھی، ایسے جنات شیاطین سے بھی اللہ کی پناہ میں آؤ، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم ظاہری طور پر کسی کو بڑا خیرخواہ سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظاہری طور پر کوئی تمہارا دوست ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے فرمایا من الجنۃ والناس۔ اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر بھی کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ فرمایا کہ انبیاء کے بھی دشمن دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو باتیں بھیجتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں، اور کیسے؟ زخرفا، ان کی اچھی پیکنگ کر کے، خیر خواہ بن کے، بڑے خوبصورت طریقے سے وہ دوسرے کو ہٹانے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ ایسے انسانوں سے بھی بچو اور ایسے جنات اور شیاطین سے بھی بچو، اور یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام ابن کثیر نے 3 قرآن کریم کی آیات ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے، اور تینوں آیات میں دونوں طرح کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ دشمن ہیں جو انسانی صورت میں ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے منافق ہیں، چاہے حاسد ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تینوں مقامات پر، ایک سورت اعراف کے اختتام پر، اور دوسرا سورت المومنون کے آخر میں تقریباً، اور تیسرا سورت فصلت میں۔ تینوں جگہ پر یہ کہا جو انسانی صورت میں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، اور چاہے وہ آپ کا دوست ہے، اگر وہ آپ کو دین سے روکنے کے لیے کوئی طریقہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو تمہارا کام ہے اس کے جواب میں اخلاق کا مظاہرہ کرو۔
ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہترین طریقے سے اس کا جواب دو، بحث مباحثے پر نہ ہو، گالی گلوچ کرنے والے کو گالی گلوچ نہ کرو، برا کہنے والے کو برا نہ کہو، بدتمیز کے ساتھ بدتمیز نہ بنو، اس لیے کہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاکیزہ پانی کی ضرورت ہے، پاک پانی کی ضرورت ہے، گندگی سے صاف نہیں ہوگی۔ لیکن جب شیطان کا معاملہ انہی تینوں جگہ پر آیا تو تینوں جگہ پر یہ کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اللہ کی پناہ ہے ورنہ تم شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے یہ آخری صورت خاص طور پر دی، اور اللہ رب العزت نے توازن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک شیطان کی ڈیوٹی۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ انسان کے دل میں نیکی کے پیغامات بھیجتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برائی کے پیغامات بھیجتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نیکی کے پیغامات آئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی کے ہوں، گناہ کے ہوں، نافرمانی کے ہوں تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں طرح کے شیطان آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے۔ میرے ساتھ جو شیطان ہے، بعض محدثین نے اس کا ترجمہ مطلب یہ لیا ہے کہ وہ اب اسلام میں داخل ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے خیر ہی کی بات کرتا ہے، برائی اور شر کی بات نہیں کرتا۔ تو شیطان اپنی مسلسل کوشش میں، وہ بالکل تھکتا نہیں ہے، غائب نہیں ہوتا، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا، لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ 24 گھنٹے 7 دن وہ کیا کرتا ہے؟ آن ڈیوٹی رہتا ہے، آن لائن رہتا ہے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ بار بار اللہ کی پناہ، دشمن بار بار حملہ کر رہا ہے تو آپ کو اس کے حملے اور اٹیک کو روکنے کے لیے بار بار کوشش کرنی ہے یا ایک بار کرنی؟ بار بار کرنی۔ وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو آپ کو پیچھا چھڑانے کے لیے بار بار کوشش کرنی ہے یہاں تک کہ پیچھا چھوڑ دے، اور شیطان موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو جب وہ غفلت نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، لاپرواہی نہیں کرتا، تو ہمیں بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے جو لفظ ہے الخناس، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان پہلے تو کرواتا ہے، جب انسان کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ تو جانے اور تیرا رب جانے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے سورۃ ابراہیم میں کہی کہ شیطان کا قیامت کے دن خطاب ہوگا، جب فیصلہ ہو جائے گا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، تو ساری انسانیت کے سامنے شیطان کا خطاب ہوگا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور وہ خطاب کیا ہوگا قرآن کریم نے ذکر کیا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ کا وعدہ تم سے سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، یہ انہی آیات کی تشریح ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنے خطاب میں کہے گا کہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا آ جاؤ، تم آگے، فاستجبتم لی، تم دوڑتے آئے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے برا نہ کہو، آج مجھے گالی نہ دو، اپنے آپ کو برا کہو، تم اندر سے گندے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور اگلی بات انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج سے پہلے تم نے جتنا شرک کیا، جتنے گناہ کیے، میں ان سب سے بری ہوں۔ یہ قیامت کے دن شیطان کہے۔ تو ہم صرف شیطان پہ ذمہ داری ڈال کے اپنا دامن بچا نہیں سکتے، صاف نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے سورہ حشر میں بھی کہی کہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، نہ شکری کر، نہ فرمانی کر۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا، قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، تو خود جا جہنم، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور شیطان کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی قرآن کریم نے ذکر کیا سورۃ الانفال میں، اس نے مشرکوں سے کہا کہ تم چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا،
مجھے اللہ کا ڈر ہے اور بھاگ گئے۔ تو ہر معاملے میں شیطان ایسا ہی ہے، اور قرآن کریم نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان وہ ہے جو گناہ کروا کے انسان سے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر جو سہولت کار ہے وہ نہیں پکڑا جاتا، جو اصل مجرم ہے وہی پکڑا جاتا، وہ کہیں قابو نہیں آتا۔ تو اس نے جانا ہے جہنم میں، اور اس نے قسم کھا کے یہ اعلان کیا ہے کہ میں سب کے سب کی نسل کاٹ دوں گا، نسل ختم کر دوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی جڑ کاٹ دوں گا، نسل ختم کر دوں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر جو تیرے پیچھے لگے گا پھر میں بھی اس کو جہنم میں ڈالوں۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی واضح کیا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور اسی پر چلتا ہے جو اس سے یاری کر لیتے اور وہ شرک میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم نے واضح کر دی، اور ایک اور جگہ پر یہ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان کو کہا میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، وہ ہر وقت چوکس رہیں گے، کبھی بھی سستی کا، غفلت کا، لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں۔ جب تیری طرف سے کوئی حملہ ہوگا تو وہ فوراً چوکس ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے گا کوئی آہٹ ہو گئی۔ اور اس کی مثال، ایک اور مثال یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، چوکی دار ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، سیٹی بجاتے رہتے ہیں، تو سیٹی بجاتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تو چور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی میں واردات نہیں کر سکتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ سو جائے، کہیں ٹیک لگا لے، کہیں دور چلا جائے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا رہے گا، تو شیطان دور دور ہی رہے گا۔ اور جب وہ اس سے غافل ہو کے بالکل سو جائے گا، غفلت کا مظاہرہ کرے گا، تو شیطان فوراً اپنی واردات کرے گا اور بھاگ جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی پناہ ہی وہ پناہ ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں شیطان سے بچائے۔ اور اللہ کی پناہ کے لیے ان کو اپنے معمولات میں شامل کرو۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، ہر نماز کے بعد بھی انہیں شامل کیا، رات کو سونے کے وقت بھی، سخت اندھیری رات میں بھی، ظاہری بیماری ہو اس میں بھی، باطنی بیماری ہو اس میں بھی، اور صبح اٹھنے کے بعد، تاکہ انسان ان دو صورتوں کے ذریعے سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے دشمنوں سے تحفظ حاصل کرے، دونوں طرح کے دشمنوں سے بچے۔ اور جب انسان یہ کرے گا تو کوشش کرنا انسان کا کام ہے، بچانا اللہ کی ذمہ داری۔ ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم اس کے لیے کچھ تگ و دو ہی نہ کریں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ہمارا کوئی عذر نہیں سنا جائے، وہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام میں اپنے آپ کو لگا دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بھی ہماری شیطان سے حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کے اختتام کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اگرچہ ہمارا بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ دعا ایسی خوبصورت ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ قبر میں میری جو وحشت ہے اس کو، تنہائی کو تو دور کر دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، واسطے سے مجھ پہ رحم فرما۔ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ قرآن کو میرے لیے مقتدا بنا، نور بنا، ہدایت رہنمائی بنا اور رحمت بنا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے اللہ جو کچھ میں بھول گیا ہوں قرآن کی برکت سے مجھے یاد کروا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، جس سے میں جاہل، ناواقف، ان پڑھ ہوں، وہ قرآن کے ذریعے سے مجھے سکھا دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اے اللہ دن کے کناروں میں، رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین،
اور اے رب العالمین قیامت کے دن اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنانا اور سفارشی بنانا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔